السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہمارے اس ہفتہ واری پروگرام کے اندر عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے رزق کی کمی اور رزق کو بڑھانے کے ذریعے، کیونکہ آج کئی دنوں سے مسلسل جو حالات ہمارے سامنے بنے ہوئے ہیں، تقریباً اگر میں کہوں کہ نوٹ بندی آئی، اس کے بعد ٹیکسز کا مسئلہ آیا، الگ الگ ان مسائل کے چلتے ہوئے کاروبار کی تنگی کا ہر آدمی شکار ہے۔ ہر آدمی کاروبار کے تعلق سے پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، پیسے کی قلت ہے، قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، غرض یہ کہ کہیں نہ کہیں روزی کے مسائل ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ روزی چونکہ انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کاروبار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہوگا تبھی گھر ہوگا، اگر مال ہوگا تبھی کھانا ہوگا، اگر مال ہوگا تبھی کپڑا ہوگا، یعنی انسان کی جو تین بنیادی ضروریات مانی جاتی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے روزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں ایک عجیب چیز ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 55، 56 اور 57 سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین غرض یہ کہ اس آیت کے اندر، ان تین آیتوں کے اندر پہلے تو انسان کی پیدائش کا مقصد بتاتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا۔ کیا آؤ کھاؤ پیو اور چلے جاؤ اس کے لیے پیدا کیا؟ کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات کو بنایا ان تمام کے بنانے کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک ایم ہے، ایک ہدف ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے اس کائنات کے اندر پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو، اور عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، یہ عبادت کی کچھ قسمیں ہیں۔ عبادت ایک عام چیز ہے، ہر منہ سے کہی گئی بات، ہر ہاتھ پیر سے کیا گیا عمل، چاہے دکھا کر یا چھپا کر کیا جائے، جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، ان تمام چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا عبادت ہے، غریب کو کھانا کھلانا عبادت ہے، پڑوسیوں کے حقوق پورا کرنا عبادت ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت ہے۔ یعنی ہر نیکی جسے ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، اگر اس میں مقصد اللہ کی رضا ہے تو وہ عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسی عبادتوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے تمہیں اس کائنات کے اندر پیدا کیا۔ لیکن اس کے آگے اللہ تعالیٰ اپنی خلقت، اپنی الوہیت، اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنے اللہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میری عبادت کیوں کرو۔ یعنی میں نے کہہ دیا کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اب اس کا ریزن اللہ بتا رہا ہے کہ میری عبادت کیوں کرو، کیوں مجھے اللہ مانو، کیوں مجھے خالق مانو، کیوں مجھے مالک مانو، کیوں میرے ہی آگے جھکو، کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اس لیے کہ ما اريد منهم من رزق،
اس کائنات میں جتنے معبود تم نے بنا رکھے ہیں، جن لوگوں کو تم معبود مانتے ہو، ان تمام کو ضرورتیں تھی، معبود تم نے بنایا تو وہ معبود بنے، وہ پہلے نہیں تھے، پیدا ہوئے اور ختم ہو گئے۔ رب کہتا ہے کہ تم ان کے آگے چڑھاوا بھی چڑھاتے ہو، ان کے آگے تم چیزیں پیش بھی کرتے ہو، لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی خلقت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ رب العالمین اپنے بارے میں کہتا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق، میں انسانوں سے اپنی عبادت کے بدلے کوئی رزق نہیں چاہتا، روزی نہیں چاہتا، کھانا پینا نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کچھ پیش کرے، مجھے کچھ لا کر دے، ایسا نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائے، میں ان کے کھانے کا محتاج نہیں، میں ان کی روزی کا محتاج نہیں، میں ان کے دینے اور عطا کرنے کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ کون؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلکہ اصل معاملہ کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روزی کا بھی دینے والا ہے اور سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یعنی رب العالمین اس آیت کے اندر پہلے تو ہمیں ہمارے پیدائش کا مقصد بتایا، پھر یہ بتایا کہ روزی کا سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ روزی کا چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اس چیز کی مزید تفصیل بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 30 کے اندر، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرا رب، یقیناً اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رب العالمین روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ کسی کا کاروبار خوب چلاتا ہے، کسی کا کاروبار روک دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر، کسی کی چل رہی ہے تو خوب چل رہی ہے، کسی کی نہیں چلتی تو چلتی نہیں، کتنی محنت کرے نہیں چلتی ہے۔ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً روزی کا چلانے والا اللہ رب العالمین، روزی کا روکنے والا اللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ میں روزی کیوں چلاتا ہوں، میں روزی کیوں روکتا ہوں، کیوں کسی کو دیتا ہوں، کیوں کسی کو نہیں دیتا؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کب کس کو روزی کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کب کس کو روزی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ میں کس کو دوں گا تو وہ شکریہ ادا کرے گا، دیتا ہوں، اور لگتا ہے کہ اگر دوں گا ناشکرہ بن جائے گا، روک دیتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو جن کو پسند کرتا ہوں ان کی روزی کے سسٹم کو میں چینج کرتا ہوں، ورنہ ایک طرف وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو پیسے والوں کے پیسے میں پہلے بڑھوتری کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مال جب زیادہ آتا ہے آدمی زیادہ ناشکرہ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کو بھولنے لگتا ہے، حرام آسان نظر آتا ہے، اللہ کی ناراضگی آسان نظر آتی ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ میں پسندیدہ بندوں کی جب روزی کو روکتا ہوں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے شکر گزار بن جائے، اور جب میں کسی کو مٹانا چاہتا ہوں اسے اتنی روزی دیتا ہوں کہ وہ ناشکرہ بن جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جنہیں میں پسند نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ روزی کا چلانے والا اللہ رب العالمین، روزی کا روکنے والا اللہ رب العالمین، اس کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی روزی کا چلانے والا نہیں۔ تیسری آیت رب العالمین کا فرمان، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ رب العالمین ہی وہ اللہ ہے، وہی اس کی ذات ہے، وہی قابل عبادت ہے جس نے پہلے تو تمہیں پیدا کیا پھر روزی دی۔ یعنی روزی کا دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اچھا، اسلام کے اندر اس چیز کی بھی منائی نہیں ہے کہ آدمی کاروبار کی دعا کرے۔ ہمارے یہاں کچھ بیوقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کاروبار کی دعا کریں گے تو وہ غلط دعا ہے، پیسے کی دعا کرنا غلط ہے، مال کی دعا کرنا غلط ہے، دنیا کی دعا کرنا غلط ہے۔ یہاں تک کہ کئی لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی بڑا پریشان ہو ذرا کاروبار کے لیے دعا کرنا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ غلط دعا مانگ رہے ہو، مجھے غلط کہہ رہے ہو، دنیا مانگ رہے ہو، آخرت مانگا کرو، دنیا کیوں مانگتے ہو؟ دنیا مانگنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کے اندر بتایا گیا کہ اگر موکش چاہیے، جنت چاہیے، دنیا چھوڑ دو۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، کئی مذاہب کے ماننے والوں کو آپ دیکھیں گے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کپڑا وپڑا ساری چیز چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، کھانا پینا، گھر بار، بنگلے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے وہ بالکل خالی ہاتھ، بالکل خالی بدن، یہاں تک کہ کئی لوگ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں اور اس حالت میں اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا اگر طلب کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، آخرت اگر چاہیے، رب کی تصور اگر چاہیے، جنت اگر چاہیے تو دنیا کو چھوڑ دو۔ لیکن اس کائنات کے اندر اکیلا مذہب اسلام ہے کہ جس نے آخرت سے پہلے دنیا مانگنا سکھایا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ،
ہمارے نبی نے ہم کو کون سی دعا سکھائی؟ کہا گیا کہ حج کرنے جاؤ طواف میں یہی دعا پڑھو، حج کرنے جاؤ سعی میں یہی دعا پڑھو، حج کرنے جاؤ عرفہ میں یہی دعا پڑھو، حج کرنے جاؤ مزدلفہ میں یہی دعا پڑھو. یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جن دعاؤں کو پسند کرتا ہے ان پسندیدہ دعاؤں میں سے یہ دعا ہے کہ بندہ کہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی دے دے. پہلے دنیا مانگنا سکھایا جا رہا ہے، دنیا کی بھلائی دے، اس کے بعد آخرت کی بھلائی دے اور ہمیں جہنم سے بچا. لیکن کون سی دنیا؟ جو ہمیں آخرت سے دور نہ کر دے، اللہ سے دور نہ کر دے. تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی. یہاں تک کہ اپنے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے لیے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے دعا کی تھی. ان کی والدہ نے آ کر کہا کہ اے سید المرسلین سنیے، ابو ہریرہ آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بڑا آپ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی دعا کیجئے نا. آپ نے پتہ ہے کون سی دعا کی؟ آپ نے کیا کہا؟ جنت جہنم یہ وہ نہیں، آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم اکثر مالہ و ولدہ. اے اللہ میں کون سی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو ابو ہریرہ کے مال میں برکت دے دے اور اس کی اولاد میں برکت دے دے. کاروبار کی دعا کی آپ نے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی دعا کرنا کن کا طریقہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر کوئی انسان دنیا مانگے، دنیا کی دعا کرے، وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ خود دنیا کی دعا کرنا صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں. لیکن ہاں وہ دنیا جو آپ کو آخرت سے دور نہ کر دے، وہ دنیا جو آپ کو نمازوں سے دور نہ کر دے، وہ دنیا جو آپ کو حلال سے دور نہ کر دے، وہ دنیا جو آپ کو متکبر نہ بنا دے، وہ دنیا جو آپ کو لوگوں کے حقوق پورا کرنے سے نہ روک دے، وہ دنیا جو آپ کو جب آئے تو عثمان غنی بنا دے، وہ دنیا کہ آپ کے پاس مال آئے تو آپ کو عبد الرحمن ابن عوف بنا دے. یہ قدم قدم پر اللہ تو نے دیا ہے میں تیرے بندوں کی مدد کروں گا، اللہ تو نے مجھے دیا ہے تیرے دین کے لیے لگاؤں گا، اللہ تو نے مجھے دیا ہے میں مسجدیں بناؤں گا. کہ عثمان غنی سے جب کہا گیا کون ہے جو اللہ کے راستے میں مسجد نبوی کا یہ حصہ خریدے اور آزاد کر دے، مسجد نبوی کا یہ حصہ لے اور مسجد کے لیے دے دے؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں، آپ نے کہا میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. کون کھڑا ہوگا؟ عثمان غنی نے کہا کہ میں، اللہ نے مجھے مال دیا اس لیے دیا ہے کہ میں اللہ کے لیے لگاؤں، میں اس مال کو، اس مال کے ذریعے اس مسجد نبوی کی زمین خریدنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، عطائیں کرنا، غریبوں کو کھلانا، مسکینوں کا خیال رکھنا، یعنی اللہ نے انہیں جب بھی نوازا وہ اور زیادہ اللہ کے راستے میں جھکنے والے بن گئے. لیکن کب؟ بھئی آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں دنیا مت مانگو، دنیا کے لیے محنت مت کرو. آپ بتاؤ اگر رفائی کام کرنا چاہتے ہو کہاں سے کرو گے؟ غریبوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو کہاں سے کرو گے؟ بیماروں کا علاج کرانا چاہتے ہو کہاں سے کرو گے؟ جب تک کہ آپ کے پاس مال نہ ہوگا آپ کسی اور کی مدد کیسے کرو گے؟ تو دنیا طلبی بھی ضروری ہے. یہ ایک ہمارے رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر جب پیدا کیا تو اس کی پیدائش کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ بندہ دنیا وہ کمائے جس سے آخرت کے قریب ہو جائے. تو بنیادی چیز یہ پتہ چلی کہ دنیا طلبی، دنیا کے لیے دعا کرنا، دنیا کے لیے محنت کرنا معیوب عمل نہیں، برا عمل نہیں. اگر آدمی اس کو صحیح طریقے سے کرے تو انشاءاللہ یہ دنیا طلبی بھی اس کے لیے عبادت لکھی جائے گی کہ یہ بندہ مومن اس لیے محنت کرتا ہے تاکہ میں وہ حلال مال کماؤں کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں، غریبوں کی مدد کروں، مسکینوں، بیواں اور یتیموں کی مدد کروں. تو انشاءاللہ اس کا یہ مال کمانا اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. اب دنیا کے اندر جب مال کی کمی آ جائے، کاروبار چلتا ہوا بند ہو جائے، ہم پریشانی کے عالم میں چلے جائیں، ہمارے کاروبار بند، ہماری دکانیں بند، ہر طرف سے جب قرضوں کے اندر ہم ڈوب جائیں، نکلنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، پریشانی سے آزادی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم اپنی روزی کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں؟ دنیاوی محنت اپنی جگہ، نیا مال لے آؤ، نئی دکان کر لو، پی او پی بنوا لو، فرنیچر بنوا لو، کلر اچھا کروا لو، فرنیچر اچھا بنوا لو، یہ سب دنیا کی محنت ہے. لیکن ایک بندہ مومن آخرت کی، اللہ رب العالمین کی رضا کی یا قرآن و حدیث کے مطابق وہ کون سے اسباب ہے کہ اگر بندہ مومن ان کو اختیار کر لے تو رب العالمین اس کی روزی میں برکت ڈالتا ہے؟ وہ کچھ اسباب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا سبب تقوی، اللہ کا ڈر. کہ بندہ مومن اگر اپنی زندگی میں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اپنے دل کے اندر رب العالمین کے ڈر کو جگہ دے دے، رب کہتا ہے میں ایسے انسان کی روزی میں خوب برکتیں ڈال دیتا ہوں. غور کیجئے کام کیا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ رزلٹ کیا دے رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے عطا کرنے والا ہے. رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اگر تم میں سے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے،
رب کیا اسے فائدہ دیتا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ رب العالمین پہلا رزلٹ کیا دیتا ہے؟ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا، قرضہ صاحب اتنا ہے، بیچنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، زیورات بھی نہیں ہے، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس 2 لاکھ کا قرضہ ہے، اب میں کیا کروں؟ کہا جائے صاحب اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ آدمی کہے گا ارے خوف پیدا کرنے سے کیا ہوگا؟ جب ذریعہ سامنے ہے ہی نہیں تو قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ رب ایسے لوگوں کے لیے قرآن کی اس آیت کے اندر یہ گارنٹی لے رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، رب العالمین مصیبتوں سے نکلنے کے راستے کھول دے گا۔ اور اس کے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی وہاں سے دے گا جہاں سے روزی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے نا، وہ ہمارے اسباب کا محتاج نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کاروبار کے لیے میرا ٹوٹل کیپٹل اس دکان میں لگا ہے، اب جو آئے گا یہاں سے آئے گا، لیکن رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر کے تو دکھا، میں روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، نئی لائن چالو کر دوں گا، نئی جگہ سے روزی دوں گا، نیا کاروبار چلواؤں گا، ایک نئی لائن کے تحت تجھے ڈال دوں گا۔ تو رب کا یہ وعدہ ہے کہ اگر بندہ مومن تقوی اختیار کر لے، رب العالمین کہتا ہے کہ میں اسے روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کہ قدم قدم پر میرا یہ دل اللہ سے ڈرے کہ میں کیا سوچتا ہوں، میری یہ زبان اللہ سے ڈرے کہ میں کیا بولتا ہوں، میرے یہ کان اللہ سے ڈرے کہ میں کیا سنتا ہوں، میرا یہ دماغ اللہ سے ڈرے کہ میں کیا سوچتا ہوں، میرے ہاتھ پیر اللہ سے ڈرے کہ میں کیا پکڑتا ہوں، کہاں چلتا ہوں، یہ میرا یہ سارا جسم، میرا پیٹ، میرے جسم کا ایک ایک حصہ، بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، یہ سارا جسم رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے تو رب کہتا ہے ایسا ڈر تو لے کر تو آ، تو ڈر لے کر آئے گا اور میں روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ خالی ہاتھ مکہ سے جب نکالے جا رہے ہیں، مال کئی لوگوں کے کپڑے تک چھین لیے گئے تھے، بنا کپڑے کے برہنہ مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اس فقیری کے عالم میں نکلنے والے صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی جب مواخات کرا رہے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ تو آج سے 7 کا بھائی ہے، فقیری کا عالم، تکلیف کا عالم، لیکن کچھ سالوں میں جب اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں تھا، رب العالمین نے اتنا مال دیا کہ عبد الرحمن بن عوف جو خالی ہاتھ مکے سے نکلے تھے، کچھ سالوں کے بعد ان کے پاس اتنا مال تھا کہ جب ان کا قافلہ لوٹتا تھا مکہ کی ایک باؤنڈری سے دوسری باؤنڈری تک صرف ان کے ہی اونٹ کھڑے رہتے تھے۔ لیکن شرط ہے تقویٰ، کہ اللہ کا ڈر تو ہو، اللہ کا خوف تو ہو، اللہ تعالیٰ کا وہ خوف کہ جو مجھے نیکیوں پر ابھارے، آگے بڑھنے والا بنائے۔ اللہ میں عمل کروں گا، اللہ میں تجھے راضی کروں گا، اللہ یہ سارا جسم تیری رضا کے لیے کام کرے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تیرا وعدہ ہے تو روزی وہاں سے دے گا جہاں سے میں تصور نہیں کر سکتا۔ تو اگر مجھے وہ روزی چاہیے تو مجھے اس روزی کے لیے تیرا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ دوسری چیز توکل، جس کی آج ہمارے پاس بہت زیادہ کمی ہے۔ ہمیں آ کر کوئی بھائی کہتا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر قرضہ زیادہ چڑھ گیا ہے، کہاں قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، کاروبار نہیں چلتا ہے، کہاں نہیں چلتا، چلو لون لے لو، یہاں سے پیسہ اٹھا لو، 2% پر پیسہ اٹھا لو، 4% پر پیسہ اٹھا لو، یہاں وہاں چلے جاؤ، یہ اور وہ کر لو، کاروبار چل جائے گا۔ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم رزق کے اندر برکت چاہتے ہو، کاروبار کو چلانا چاہتے ہو، تو بنیادی چیز اپنے دل کے اندر توکل کو مضبوط کرو، بھروسے کو مضبوط کرو کہ دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین، چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ وہ بھروسہ اپنے دل کے اندر لے کر آؤ جو بھروسہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے دل کے اندر بچپن کے اندر ڈالا تھا۔ یا غلام، اے بچے سن، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ کون سی باتیں؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اور توکل کے ساتھ سکھایا، یا غلام، اے غلام سن، لو ان الامت اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ اے ابو ذر سن، اس بات کو، اس توکل کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دینا کہ سن، اگر یہ ساری کائنات، انسان، جنات، جو بھی مخلوقات ہے، سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں ایک میدان کے اندر اور تجھے ایک فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو تجھے فائدہ نہیں دے پائیں گے۔ اور یہ ساری امت ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائے اور تجھے ایک نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے
تو تجھے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. مطلب توکل اتنا مضبوط کر لینا, بھروسہ اتنا مضبوط کر لینا کہ جب دے گا میرا رب دے گا, مجھے رب کی عطا پر یقین ہے, رب کے دینے پر یقین ہے, مجھے بھروسہ ہے. لوگ مجھے لاکھ کہیں, میں حرام کے راستے پر نہیں جاؤں گا, حلال پر باقی رہوں گا, کیونکہ توکل کی بنیاد پر رب العالمین روزی دیتا ہے. جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ویسا بھروسہ کر لو جیسا بھروسہ پرندے کرتے ہیں. کبھی پرندوں کو صبح اڑتے ہوئے آپ ایک بار دیکھنا, تب حدیث سمجھ میں آئے گی. آپ کے آس پاس, گھر کے آس پاس کہیں کوئی پرندہ رہتا ہو, اس کے گھونسلے کے اوپر ایک بار نظر ڈالنا کہ صبح جب پرندہ نکلتا ہے اپنے گھر سے, اس کی چونچ میں کچھ نہیں ہوتا, خالی پیٹ نکلتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے چوزے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ اپنے اس گھونسلے کے اندر ان کو چھوڑ کر جاتا ہے, لیکن جاتا کس کے بھروسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بھروسے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کیونکہ ہم تو ان کی بات, ان کی آواز, ان کی بھاشا سمجھ نہیں سکتے, لیکن وہ اللہ رب العالمین جو اپنی مخلوقات کو ہر قدم پر جاننے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ پر توکل کیسے کرو, بھروسہ کیسا کرو. ان پرندوں کی طرح کہ صبح جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. کیسے نکلتے ہیں؟ تغدو تروح بطانا, خالی پیٹ نکل جاتے ہیں. لیکن توکل ہے, اللہ دے گا, اللہ نے پیدا کیا, اللہ کھانا دے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ محنت کرنا. ہمارا کام ہے, کئی لوگ ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ توکل کرنے والے مٹھے ہوتے ہیں. کیسے توکل؟ کہ اللہ دینے والا دے گا, اللہ گھر میں جا کر بیٹھ گئے, محنت کرنا چھوڑ دیا, کاروبار کرنا چھوڑ دیا. ارے اللہ کا وعدہ ہے نا, اللہ روزی دے گا. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں توکل بھی سکھا رہا ہے اور محنت بھی سکھا رہا ہے. کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ. کئی لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں, عادی ہو جاتے ہیں, صاحب یہاں سے مل جائے گی, وہاں سے مل جائے گی, یہ کھلا دیں گے, وہ کھلا دیں گے. رب العالمین ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا, اور روزی میں برکت ان کو دیتا ہے جو توکل بھی کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں. دونوں چیزیں شرط ہے. کن پرندوں کی طرح, کہ ان پرندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو کہ وہ کیسے نکلتے ہیں گھر سے, محنت کرتے ہیں. گھر سے نکل تو جاتے ہیں خالی پیٹ, لیکن یقین کس پر کرتے ہیں؟ توکل رب العالمین پر, کہ جب اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ کھانا دے گا. خالی پیٹ نکلتے ہیں, خالی چونچ نکلتے ہیں, خالی چلے جاتے ہیں. لیکن رب العالمین کہتا ہے یہ پرندے جب واپس لوٹتے ہیں نا, انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے میری روزی کہاں ہے, دانا کہاں ہے, کھانا کہاں ہے, کچھ نہیں پتا ہے. لیکن رب کیا کہتا ہے کہ تم انہیں جاتے ہوئے دیکھو گے سب خالی پیٹ, چونچ خالی ہے, لیکن جب واپس لوٹتے ہیں نا, خود کھا کر بھی آتے ہیں اور منہ کے اندر اتنا لے کر آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا دے. کبھی دیکھنا گھونسلے میں مغرب کے وقت وہ جب واپس لوٹتے ہیں, کسی بھی گھونسلے کو قریب سے دیکھنا کہ وہ منہ کے اندر سے لا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی چونچ سے کھلاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے توکل کا فائدہ ہے کہ رب پر بھروسہ کرو. یعنی غور کرو, ہم انسان جو اتنے شعور, اتنے عقل والے, ہمیں اللہ تعالیٰ توکل کن سے سکھوا رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چڑیاں سے, چھوٹے چھوٹے پرندوں سے, کہ یہ مخلوقات میں نے ویسے ہی پیدا نہیں کی, ان کے پیدا کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ بھروسہ کرنا ہے تو ان کی طرح اللہ پر بھروسہ کرو, کہ ادھر ادھر نہیں بھاگتے. کب مانگتے؟ اللہ سے ہی مانگتے, اللہ کے آگے محنت کرتے, توکل بھی کرتے اور محنت بھی کرتے. وہ ایسا نہیں کہ گھونسلوں کے اندر بیٹھ جاتے کہ اللہ نے کہا ہے دے گا مطلب دے گا, ہم کیوں محنت کریں. نہیں, محنت بھی کرتے ہیں اور توکل بھی کرتے ہیں. ورنہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, صاحب جیب میں پیسہ رکھا ہے, ابھی جائیں گے گاڑی خرید لیں گے, کل بنگلے کا سودا کر لیں گے, پرسوں یہ کام کر لیں گے. یعنی پیسے پر بھروسہ ہے, رب کی ذات پر بھروسہ نہیں. مومن کون؟ کہ وہ کہے جیسا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں سکھایا کہ اذا عزمت, اگر آپ کسی چیز کا ارادہ کرو تو کیا کہا کرو؟ انشاءاللہ. ہمیشہ کہا کرو پیسہ ہے انشاءاللہ کل گاڑی لے کر آؤں گا, انشاءاللہ مکان لوں گا, انشاءاللہ کھانا کھاؤں گا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے, کئی بار آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جیب میں پیسہ رکھا رہ جاتا ہے, پورا شہر گھوم کر آ جاؤ, کھانا آپ کو مجبوری میں گھر پہ آ کر کھانا پڑتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. توکل کرو, محنت کرو, وہ چاہے گا تو عطا کرے گا, نہ چاہے گا عطا نہیں کرے گا. لیکن دینے والی ذات کس کی؟ اللہ رب العالمین کی ذات. تیسرا فائدہ, تیسرا روزی کو بڑھانے کا ذریعہ, عبادتوں کے لیے وقت نکالو. کتنا؟ جتنا رمضان میں نکالتے تھے. کہ رمضان میں نماز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, رمضان میں تو مغرب بھی فرض ہے, ظہر بھی فرض ہے, عصر بھی فرض ہے, عشاء بھی فرض ہے, اور رہا صاحب فجر کی نماز بھی فرض ہو جاتی ہے. کتنی نیند آئے, کتنی تکلیف ہو, کتنی طبیعت خراب ہو, 3:30 کا الارم لگا, اٹھنا مطلب اٹھنا ہے, کھانا کھانا مطلب کھانا ہے, کتنی نیند آ جائے سحری کے بعد, جب تک فجر کی نماز محلے کی مسجد میں نہ پڑھ لیں ہم سوتے ہیں.
تھوڑا بہت بھی اگر اندر ایمان ہو کوئی سوتا ہے نہیں، پوری صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن رمضان گیا نماز گئی، کام ختم۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم روزی کے اندر برکتیں ڈالنا چاہتے ہو، کاروبار کو چلانا چاہتے ہو، غور کرو، یہ مومنوں کے لیے ساری بات ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ باتیں، ورنہ باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان والا یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر میرے نبی نے کہہ دیا تو وہ سچ، کیونکہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا مطلب بات سچی ہے، آپ کی بات کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر آتے ہیں شکایت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں شکایت کرنے کے لیے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی بھی شکایت کرنے آئے ہو۔ کہا کس کی شکایت کرنے آئے ہو؟ کہا میرا ایک بھائی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا ہم دیکھیں دو بھائی ہیں، میں کیا کرتا ہوں، صبح سے جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، محنت کرتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آتا ہے آپ کی محفل کے اندر، دین دین دین، اللہ کی عبادت، بس یہی سارے کام کرتا ہے۔ دو چیزیں ایک ساتھ بتا رہا ہوں، روزی کو بڑھانے کا ذریعہ ایک تو علم حاصل کرنا، دوسرا عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ کیا کہا؟ یہ آپ کے پاس علم سیکھتا ہے اور میں محنت کرتا ہوں، تمہیں شکایت کرنے آیا۔ اللہ کے نبی سے بولو یہاں نہیں آیا کرے، میرا ساتھ دیا کرے۔ آپ نے پتا ہے کیا ارشاد فرمایا؟ لعلک ترزق بہ، تو کیا سمجھتا ہے تو روزی ایسے ہی کما رہا ہے؟ ارے یہ جو تیرا بھائی تعلیم اور دین اور عبادت کے کام کرتا ہے نا، اس کے کام کرنے کی بنیاد پر اللہ تجھے روزی دیتا ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا، اس کا دین کے لیے محنت کرنا، وہ تیری روزی کا ذریعہ۔ یہ تو ہوا علم حاصل کرنا۔ اور اگر عبادت کی بات کریں جو ہر آدمی پر فرض ہے، اللہ رب العالمین، حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک، اے بندے سن، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندے سن، تو میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، جتنا دوں گا تو خوش رہے گا، مطمئن رہے گا۔ ورنہ آج ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ تو پریشان، کئی ایسے ہیں کہ ہونے کے بعد بھی پریشان ہیں۔ کیوں؟ سیٹسفائیڈ نہیں، مطمئن نہیں، اطمینان نہیں ہوتا۔ نہیں ابھی تھوڑا اور ہونا چاہیے، یہ بنگلہ تھوڑا چھوٹا، اس سے بڑا ہونا چاہیے، شو روم میں ذرا مزہ نہیں آ رہا، ذرا اسکوائر فٹ کچھ زیادہ ہونا چاہیے، مطمئن نہیں ہوگا۔ رب کہتا ہے کہ تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، یعنی کم سے کم فرض عبادت تو کر، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، جو فرض عبادت تیرے اوپر ہے اتنی تو کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اے بندہ مومن، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں کیا فائدہ دوں گا؟ سب سے پہلے تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی جتنا دوں گا نا تو اس کے اندر سکون سے سوئے گا۔ دیکھ لیجئے گا کئی ان لوگوں کو جو عبادتوں کے عادی ہیں، کم ہوتا ہے لیکن کئی کروڑ پتیوں سے زیادہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں، اطمینان، سکون، کوئی ٹینشن نہیں، مغرب پڑھ کر سکون سے بیٹھتے ہیں، عشاء پڑھ کر سکون سے ذکر کرتے ہیں، فجر میں بھی سکون سے اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ اور اس کے آگے دوسرا فائدہ کیا؟ وَاسُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری بھی دور کر دوں گا، کاروبار خوب چلاؤں گا، روزی خوب چلاؤں گا، روزی میں برکت دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ لیکن اگر اپوزٹ کرتا ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، دین کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، میری عبادت نہیں کرتا ہے، فرض بھی نہیں کرتا، نفل بھی نہیں کرتا، تو اس کا نقصان سن لے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا کرے گا، أَمْلَأُ صَدْرَكَ فَقْرًا، میں تیرے املأ یدک شغلاً، میں تیرے ہاتھوں کو کام ہی کام سے بھر دوں گا، اتنا کام کہ تو تھک جائے گا، لیکن کام کرنے کے بعد بھی تیری فقیری کبھی دور نہیں ہوگی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا ایسا، کام اتنا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا، لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، کماتا ہوں مولانا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلے جاتا ہے، ادھر بیماری میں، ادھر اس میں، ادھر اس میں، پورا سال میں نے کام کیا اور جوڑتا ہوں تو میرے پاس کوئی کیپٹل ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ کہ تو نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا۔ ان حدیثوں پر غور کرنا اور اس کے بعد سوچنا کہ اگر میرا کاروبار کم ہے تو کہیں اس کے اسباب میں ان میں سے کوئی سبب تو نہیں کہ میں عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، میں تقوی اختیار نہیں کرتا، میں توکل نہیں کرتا، اگر میں علم کے لیے محنت نہیں کرتا، اگر ہاں تو انشاءاللہ آج ہی سے محنت شروع کرنی ہے۔ اگر کاروبار کو بڑھانا ہے، دنیا کا ہی فائدہ سوچ کر محنت کر لو، عبادت کے لیے وقت نکالو۔ رب کہتا ہے کہ میں تمہارے کاروبار کے اندر برکتیں ڈال دوں گا، خوب روزی کے اندر برکتیں ڈالوں گا۔ اور اگر نہیں کرو گے، کام تو بہت دوں گا لیکن برکتیں اٹھا لوں گا، خوب کام کرو گے، خوب محنت کرو گے، لیکن میں تمہاری زندگیوں سے برکتوں کو اٹھا لوں گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا حج اور عمرہ کرنا۔ بظاہر حج کے اندر کتنا خرچہ آتا ہے؟ 2.5 سے 3 لاکھ کا خرچہ ہے،
عمرے کے اندر کتنا خرچہ آتا ہے؟ کم سے کم 45,000، زیادہ سے زیادہ 70-80,000 تک کا خرچہ آتا ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ روزی بڑھاتا ہے. دلیل صحیح بخاری و مسلم کتاب الحج کی روایت ہے. کتاب الایمان کے اندر بھی روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید. تم لوگ کنٹینیو حج اور عمرہ کیا کرو. حج کر لیا پھر حج کرنے کی کوشش کرو، حج کر لیا پھر حج کرنے کی کوشش کرو، اور عمرہ اگر ایک بار عمرہ کر لیا پھر عمرہ کرنے کی کوشش کرو. فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. یہ دونوں عمل تمہاری فقیری کو اور تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں کہ جیسے کہ سونا جب آگ کے اندر ڈالا جائے تو تپنے کی وجہ سے سارا کھار الگ ہو جاتا ہے، خالص سونا بچ جاتا ہے. ویسے ہی یہ حج اور عمرہ کرنا تمہاری فقیری بھی دور کر دیتا ہے اور گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے. حج کرنے والوں کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، عمرہ کرنے والے کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پریکٹیکل میں دیکھو وہ لوگ جن کا حج کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، حاجی صاحب لکھوانا نہیں، وہ لوگ کہ جن کا عمرہ کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ دیکھیے مثالیں اٹھا کر، وہ لوگ جو بار بار عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو بار بار بڑھاتا چلا جاتا ہے. پہلے کہاں تھے، آج اللہ نے کہاں پہنچا دیا. تو یہ حج اور عمرہ کرنا بھی رزق کو بڑھانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے. اس کے بعد رشتہ داریوں کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، ٹوٹے ہوں کو قریب لانا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی اللہ رب العالمین کاروبار کے اندر برکتیں ڈالتا. دیکھیے تعلق کہاں سے، دیکھیے ادھر رشتہ داری جوڑنے کا کہاں سلسلہ اور کاروبار کا کہاں سلسلہ. بظاہر دونوں کا کوئی کنیکشن نہیں، لیکن مومن کے لیے کنیکشن ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عمر کے اندر برکت ڈال دے، عمر جتنی ہے اتنی رہے لیکن برکتیں اتنی ڈال دے کہ اتنی سی عمر میں سارے کام ہو جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جیا تو صرف 40 سال لیکن سارے کام کر کے گیا، جیا تو 50 سال لیکن سارے کام کر کے گیا. اگر ایسی برکت والی عمر چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے کاروبار کے اندر برکت ڈال دے، جتنا ہے اس سے بڑھا دے، کاروبار چلوا دے، دکانیں بنوا دے، کاروبار کو خوب آگے بڑھوا دے، یعنی اگر عمر میں برکت چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، تو کیا کیا کرو؟ رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، تعلقات کو جوڑا کرو، ٹوٹوں کو قریب لایا کرو، دور جانے والوں کو قریب لایا کرو. کیونکہ ہم لوگ رشتہ داری کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے دعوت میں بلائے، میں اسے دعوت میں بلاؤں، ہو گئی رشتہ داری. وہ مجھے ہوٹل میں کھانا کھلائے، میں اسے کھانا کھلاؤں، ہو گئی رشتہ داری. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافئ. رشتہ داری کا جوڑنے کا مطلب صرف برابری کرنا نہیں ہے کہ جو تجھے کھلائے تو اسے کھلائے، یہ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب نہیں. یہ رشتہ داری کو باقی رکھنا ہے، لیکن جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جو دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ. وہ گالی دے تم اسے سلام کرو، وہ دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، وہ شادی میں آنے کا نیوت کارڈ نہ دے تم اس کو جان بوجھ کر جاؤ، آگے بڑھ کر جاؤ، اللہ کی رضا کے لے جاؤ، اور کارڈ دے کر آؤ کہ بھائی میرے گھر شادی میں آنا، میرے گھر کھانا کھانے آنا. یعنی جو دور بھاگے اسے قریب لاؤ. اس کو کہا جاتا ہے رشتہ داری جوڑنا. لیکن شیطان جوڑنے نہیں دیتا نا. شیطان تو آ کر کہتا بھائی آپ چھوٹے ہیں کیا، آپ خراب ہیں کیا، آپ کے پاس کمی ہے کیا، آپ کیوں جائیں گے آگے ہو کر بات کرنے. تب اس حدیث کو یاد کرنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، عمر کے اندر برکت چاہتے ہو، تو کس کو جوڑو؟ رشتہ داری کو جوڑو. اگر رشتہ داریوں کو جوڑو گے، اور جوڑنے کا مطلب جو دور بھاگے اسے قریب لاؤ، جو گالیاں دے اسے قریب لاؤ، جو آپ سے بات نہ کرے اسے قریب لاؤ، آپ آگے بڑھ کر سلام کرو، آپ آگے جا کر بات کرو، چاہے وہ کوئی دور کا رشتہ دار ہو یا قریب کا رشتہ دار ہو. رشتہ داریاں جوڑو گے، رب العالمین آپ کے کاروبار کے اندر برکت ڈال دے گا. ایک اور چیز رزق کو بڑھانے کا ذریعہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، اللہ تعالیٰ اس قرضے کے بدلے کے اندر اسے خوب 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 مال عطا کرنے والا بن جائے گا. اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب بندوں پر خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا. کہ جیسے اللہ رب العالمین دوسری آیتوں کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. یقیناً ان لوگوں کی مثال
جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے؟ اس دانے کی طرح کہ ایک دانہ جب مٹی میں لگایا جاتا ہے دانہ ایک ہوتا ہے، اللہ اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکال دیتا ہے، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے یہ تو ایک مثال ہے کہ اگر تیرا مقصد اللہ کی رضا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، میں تیرے ایک کو 700 بنا دیتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑھانے والا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے نا۔ تو خرچ کرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ وہ 2 فرشتے جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا واللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دے۔ آمین کہا جاتا ہے۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے میں لالچ کرتا ہے، خرچہ نہیں کرتا ہے، اللہ جو ہے اسے بھی برباد کر دے۔ اب دیکھو لالچی کا مال بڑھتا نہیں، ختم ہی ہوتا ہے، اور جو دیتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، جو عطا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، جو اپنی طاقت قوت سے زیادہ غریبوں کو کھلاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کو اور زیادہ بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے۔ روزی بڑھانا چاہتے ہو، غریبوں کے مسیحا بن جاؤ، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ۔ رب کہتا ہے کہ میں خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں۔ اگر مال میں بڑھوتری چاہتے ہو، رزق میں بڑھوتری چاہتے ہو تو غریبوں کو کھانا کھلانے والے بن جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین جو غریبوں کو کھلاتا ہے ان کے مال کے اندر برکتیں ڈالتا ہے۔ ایک اور ذریعہ روزی کو بڑھانے کا، خوب توبہ کرنا۔ توبہ کرنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ حضرت نوح کے پورے واقعے کو بتاتے بتاتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ کہیے لوگوں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں، چلتے پھرتے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں نے گناہ کیے مجھے معاف کر، اللہ میں نے نمازیں چھوڑی مجھے معاف کر، اللہ میں نے لوگوں کا دل دکھایا مجھے معاف کر۔ قدم قدم پر لوگوں سے معافیاں مانگا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارا توبہ کرنا کیا فائدہ دے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم توبہ کرو، میں آسمان سے موسلادھار بارشوں کو نازل کر دوں گا جس سے کھیتیاں ہوں گی، تمہاری فصلیں آئیں گی، تم پیسہ کماؤ گے، اور اس کے بعد فائدہ کیا دوں گا؟ یمددکم باموال وبنین، توبہ کرو میں تمہیں مال کے ذریعے مدد کروں گا، اولاد کے ذریعے مدد کروں گا، یعنی جو مال کا مانگنے والا ہے مال دوں گا، جس سے اولاد نہیں ہے اولاد دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، رب العالمین تمہارے لیے باغ، نہریں، جو نعمتیں چاہتے ہو سب عطا کر دے گا، شرط یہ ہے کہ تم توبہ کرو۔ کیوں ہمارے نبی کہتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب العالمین سے ایک دن کے اندر 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر۔ کون؟ کہ جو بخشے بخشائے ہیں، جو خاتم المرسلین ہے، جو سید المرسلین ہے، جو شافی محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، وہ ایک دن میں 70 سے زیادہ معافی مانگتے، اور ہم 70 دنوں میں ایک مرتبہ معافی نہیں مانگتے۔ کیا ہمارے دل سے کبھی آواز نکلتی ہے رات کو سونے کے پہلے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ دن بھر میں نے تو ماں باپ کو برا کہا تھا، اللہ آج ابا کو میں نے جھڑک کر جواب دیا تھا، اللہ امی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اللہ بیوی کو غلط جواب دیا تھا، اللہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اللہ پڑوسی کو ستایا تھا، اللہ یہ کیا وہ کیا تھا، اللہ تیرے حق کے اندر کوتاہی کی تھی، الہی میں معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ رب کہتا ہے کہ میں معافی مانگنے والوں کی روزی میں برکتیں ڈال دیتا ہوں، انہیں رزق دیتا ہوں، انہیں مال دیتا ہوں، ان کے کاروبار کو چلاتا ہوں۔ تو توبہ وہ ذریعہ ہے کہ جس بنیاد پر اللہ رب العالمین روزی کے اندر برکتیں ڈالتا ہے۔ ایک ذریعہ شکر ادا کرنا، جتنا اللہ نے دیا الحمدللہ، جو ہے اللہ کا دیا الحمدللہ۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ یعنی تم کو اللہ تعالیٰ نے اگر آج کچھ دیا، تم نے کہا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے وہ دیا جو کئی نیچے والوں کے پاس نہیں ہے، اللہ کہتا تو نے شکریہ ادا کیا، اب تیرے پاس آج جتنا ہے کل اس سے ڈبل پھر تیبل میں بڑھاتا چلا جاؤں گا نعمتوں کو۔ لیکن اگر ناشکری کرے گا، ارے کہاں کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بس ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے۔ اس کے بعد لوگ ہمارے یہاں کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی کیسا چل رہا ہے کاروبار؟ ہاں بس چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، ایک مومن کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ،
الحمدللہ میری محنت سے زیادہ، میری طاقت سے زیادہ، میری قوت سے زیادہ، میری ساری آسائش اور اسباب جتنے میں نے لگائے، اس کے بعد اس سے زیادہ میرا رب مجھے عطا کر رہا ہے، خوب دے رہا ہے، خوب روزی دے رہا ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تو بہت عطا کر رہا ہے۔ کیونکہ میرے کئی بھائی ایسے ہیں جن کے پاس مجھ سے بہت کم ہے، وہ تو پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں، الحمدللہ میرا تو خود کا گھر ہے، ان کے پاس تو کرائے کا گھر ہے، الحمدللہ میرے پاس ٹو ویلر ہے، ان کے پاس تو سائیکل ہے، الحمدللہ میرے بچے بیمار نہیں، ان کے تو بچے بھی بیمار ہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا دیا، اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے شکر گزار کی نعمتوں کو میں خوب بڑھاتا ہوں، جتنا آج ہے نا اس سے زیادہ بڑھاتا ہوں۔ لیکن اگر ناشکری کے جملے کہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے صاحب چل رہا ہے، بس اپنا تو پتہ نہیں کیا معاملہ چل رہا ہے، اپنی تو پریشانی چلتی ہی رہتی ہے، اپنا تو مسئلہ ختم ہی نہیں ہوتا، جو ناشکری کے جملے کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ میں ناشکروں کے مال کو اور زیادہ کم کرتا ہوں، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں ایسے لوگوں پر عذاب ڈال دیتا ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بندہ مومن کو ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے آج جو ہمارے پاس ہے، اگر اللہ اس سے ایک سٹیپ نیچے کر دے تو شاید ہم زندگی نہ گزار پائیں، شاید ہم اور زیادہ پریشان ہو جائیں۔ اسی لیے تو ہمارے نبی نے کہا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم ذلک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تم لوگ ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ کن کو دیکھا کرو؟ اپنے سے نیچے والوں کو۔ کتنا بیمار ہے بیچارے کا، ہاتھ کام نہیں کرتا، پیر کام نہیں کرتا، پریشانی کا عالم ہے، بھوک مری کا عالم ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، میں گھر کے اندر ہوں، وہ جھوپڑے میں رہتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے پانی ٹپکتا ہوگا، وہ بنا جھوپڑے کے رہ رہا ہے، برساتی باندھ کر رہتا ہے، نہ جانے کیسے رہ رہا ہوگا۔ میرے گھر کے اندر تو آلو کی سبزی بھی بنی ہے نا، اس کے گھر میں پتہ نہیں انتظام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میرے بچے تو سرکاری اسکول میں جاتے ہیں نا، اور اس کے بچوں کو تو پڑھنے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو تو کیا نکلے گا دل سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ بہت اچھا کھلایا، اللہ بہت اچھا پہنایا۔ لیکن ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ اس کا بنگلہ بن گیا، اپنا تو بنتا ہی نہیں ہے، اس کی تو گاڑی ہے، اپنی تو آتی ہی نہیں ہے، اس کی تو دکان ہے، اپنی تو بنتی نہیں ہے۔ تو کیا ہوگے؟ ناشکر ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، نیچے والے کو دیکھو شکر گزار بن جاؤ گے، اوپر والے کو دیکھو گے کبھی اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں کمی تلاش کرو گے، کمیاں ڈھونڈو گے۔ تو رب کہتا ہے کہ میں شکر کرنے والوں کے مال کو بڑھاتا ہوں۔ اسی طرح صبر کرنے والے، اللہ کے راستے میں آنے والی مصیبت، آنے والی تکلیف، کاروبار چلے نہ چلے، پریشانی آئے چلی جائے، بیماری آئے چلی جائے، ہر حال کے اندر صبر کرنے والوں کو رب العالمین کیا دیتا ہے؟ بشر الصابرین، میں صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ رب انہیں جنت دینے والا ہے۔ دنیا کی تکلیف ہے نا، چلے گی، پریشانی ہے نا، چلے گی۔ صحابہ کرام پر آئی، انہوں نے جب صبر کیا، اللہ نے اس کے بعد اتنا دیا کہ حضرت عمر کے زمانے کے اندر یہ دور، ابھی مکہ سے نکالے جا رہے ہیں جب فقیری کا عالم، اور حضرت عمر کے دور میں یہ عالم کہ مدینہ کے اندر زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا کہ زکوٰۃ دے کس کو۔ اتنا مال اللہ نے عطا کیا، کچھ سالوں کے اندر، تاریخ پڑھیں گے آپ، کچھ سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی مدینہ کی زندگی کے بعد ابوبکر صدیق کا 2 سالہ دور خلافت، پھر حضرت عمر کا دور، یعنی کچھ سالوں کے اندر فقیری میں نکلے ہوئے لوگ جب صبر کیا، اللہ نے اتنا مال دیا کہ حضرت عمر کے زمانے کے اندر زکوٰۃ لینے والا مدینے میں نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ دے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم صبر تو ویسا کریں جیسا صبر اللہ رب العالمین ہم سے مانگ رہا ہے، اس صبر کو پورا تو کریں جو اللہ رب العالمین ہم سے مانگ رہا ہے، کہ بندہ صابر بن جائے۔ اے اللہ میں صبر کرنے والا ہوں۔ یہی تو وہ صبر کرنے والے کہ جن کے بارے میں رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والا کون؟ وہ نہیں کہ طاقت نہیں ہے تو خاموش بیٹھ جائے، وہ جو طاقت ہونے کے بعد بھی صبر کرے، اللہ میں کر سکتا ہوں، اللہ حرام کھلا ہوا ہے، میں بیاج لون یہ سارے کام کر سکتا ہوں، بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں صبر کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو نے حرام کیا ہے نا، تو نے روکا ہے نا، تو نے منع کیا ہے نا، میں حلال پر باقی رہوں گا، چاہے کم رہے، کفایت پر زندگی گزاروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں نا، میں جہنم سے ڈرتا ہوں نا، میں قبر سے ڈرتے ہوں نا۔ ایسے بندے کے بارے میں رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ میں نے دیکھیے، میری ویسے تو طاقت بھی نہیں تھی، چونکہ حکم ہر بار ہوتا ہے، اور پچھلے 2-3 ہفتوں سے اللہ کی مرضی تھی، ورنہ میں راستے تک آیا، اور راستے تک اللہ نے مجھے نہیں آنے دیا، وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ہم تو محتاج بندے ہیں، اللہ کے محتاج بندے ہیں، وہ اللہ چاہتا ہے تو ہم کر پاتے ہیں، نہیں تو ہماری حیثیت اور اوقات اور طاقت ہی نہیں کہ ہم یہاں تک آ سکے۔ اب پچھلے ہفتے میں نکلا، راستے کے اندر اللہ نے مجھے 1.5 گھنٹے لیٹ کر دیا، راستے میں پھنسا دیا، میں نہیں آ پایا تو نہیں آ پایا۔ تب یہ احساس ہوا، اس وقت میں گھر والوں کے ساتھ تھا، میں نے ایک ہی چیز کہی کہ آج مجھے احساس ہوا، احساس جانتا تو ہوں لیکن آج یقین ہو گیا کہ میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔
میں اگر اپنے اندر کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان کے اندر ایگو آ جاتا ہے, ذرا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے, ہو سکتا ہے مجھ میں بھی آ جائے, بھائی عالم ہے صاحب, لوگ سنتے ہیں پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر وہ گھمنڈ توڑ دیتا ہے کہ دیکھ تیری اوقات کتنی ہے کہ میں اگر نہ چاہوں تو اپنے مقام سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. کیا کہاں طاقت, کہاں قدرت, کہاں زور, سارے لگا لے, یہاں سے نکل کر تو بتا دے, اللہ نکلنے کی طاقت نہ دے. تو کئی مرتبہ سوچا, 2-3 ہفتوں سے ایسا چلتا چلا آیا, اللہ کی مرضی ہوتی ہے. آج بھی مسائل کئی تھے لیکن دیکھیے اللہ نے پہنچا دیا اور بات بھی کروا دی. میں یہی چاہتا ہوں کہ ایسے موقعوں کے اوپر جب ہم رزق کی تنگی سے جوجھ رہے ہیں, پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں, ہر آدمی اپنے لیول پر پریشان ہے, کاروباری مسائل سے پریشان ہے, ہر انسان کے گھر میں ضرورتوں کا یہ موقع, اسکول کا ٹائم, فیس کا ٹائم, سبجیکٹ کتابیں خریدنے کا ٹائم, الگ الگ ضروریات لوگوں کی لگی ہوئی ہے. اس وقت پر یہ آنے والی تنگی ہم مومنوں کا امتحان ہوتی ہے. ہم ان امتحانات کے اندر کیسے اللہ کے سامنے ثابت قدم ہوتے ہیں, کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور ان اسباب کو جو مختصر سے میں نے بتایا, ایک ایک پوائنٹ پر ہم غور کرتے چلے جائیں کہ میں تقوی اختیار کروں گا, میں توکل اپنے اندر لاؤں گا, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا, میں توبہ کروں گا, میں صبر کروں گا, میں دین کے لیے وقت نکالوں گا, میں علم کے لیے وقت نکالوں گا. یہ کچھ اسباب اختیار تو کر کے دیکھو, اگر ایمان ہوگا نا انشاءاللہ آپ کہو گے کچھ دنوں میں میری زندگی تبدیل ہو گئی, میرے حالات تبدیل ہو گئے, میں نے تصور نہیں کیا تھا. اللہ نے وہاں سے راستے کھول دیے, کیونکہ اللہ کیسے کھولتا ہے کہ حضرت یونس تو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا, اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا, نکلنے کی کوئی جگہ موجود نہیں. کیا بولے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو بابرکت ہے, یقیناً ظالم تو میں ہوں نا. اللہ کیا کہتا ہے, میں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تو سوچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ہم نہیں نکالتے, یونس نکل نہیں پاتے, قیامت تک وہیں رہتے, لبث فی بطنہ, اسی پیٹ کے اندر رہتے قیامت تک. لیکن اللہ نے نکال کر ان کو دوبارہ زندگی دی, زمین پر لوٹا دیا. تو اللہ راستے وہاں سے بنائے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان اسباب کو اختیار کیجئے. انشاءاللہ اگر آپ کی محنت ہوگی, اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہی مولا رب العالمین, اے خالق مالک رحمان رحیم, تو عطا کرنے والا, تو سننے والا, تو دینے والا, تو ہر چیز کو قبول کرنے والا. اے الہی مولا رب العالمین, تو ہماری محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ, جو ہم رزق کے لیے محنت کرتے ہیں, اللہ ان محنتوں کو حلال راستے پر لگا دے. اے اللہ, ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. اے اللہ, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. الہی, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ, جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے. الہی, قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. الہی, حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ, حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ, حرام رزق سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.